لیڈر آف اپوزیشن صاحب نے جو تقریر کی وہ اتنی تفصیل میں تھی کہ اگر میں اس کا جواب دینا شروع کر دوں اور اس میں تقریباً ہر نقطہ ہی ایسا تھا جس کے اوپر حقائق برعکس رکھے جا سکتے ہیں تو میں تو اگلے 2 دن صرف یہی تقریر کرتا رہوں گا. تو اس لیے میں صرف چند باتیں جو انہوں نے کہیں جو ریکارڈ کی درستگی کے لیے یا ہمارا نقطہ نظر سامنے رکھنے کے لیے ضروری ہیں کہ ان کے اوپر بات کی جائے اور مختصر میں بات کروں گا ان چیزوں کے اوپر. سب سے پہلی چیز جی انہوں نے جو بڑی میرے دل کو لگی اور مجھے بڑی پسند آئی ان کی بات, انہوں نے کہا کہ حکمرانوں کا کام ہوتا ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کا جو کمزور طبقے ہیں ان کا خیال کیا جائے. اس بات کی میں مکمل طور پہ تائید کرتا ہوں اور اسی لیے مجھے فخر ہے کہ میں ایک ایسی پارٹی کا کارکن ہوں جس کے لیڈر نے حکومت میں آنے کے بعد نہیں, جس نے زندگی میں اپنی اتنی بیواؤں اور یتیموں کی شوکت خانم کے ذریعے, نمل یونیورسٹی کے ذریعے, عمران خان فاؤنڈیشن کے ذریعے خدمت کی ہے کہ شاید کسی اور پاکستانی نے نہ کی ہو. اور یہی جذبہ ہے. عمومی طور پر لیڈر آف اپوزیشن کی بات درست ہے کہ ملک کے اندر مخیر حضرات ہوتے ہیں, وہ مخیر حضرات جو ہیں وہ کمزور طبقے کی مدد کرتے ہیں, لیکن اولین ذمہ داری اس کی ریاست کی ہوتی ہے. یہ سبق ہمیں کسی برطانیہ کے یا کسی مغرب کے معیشت کے ایکسپرٹ سے یا سیاستدان سے نہیں ملا, یہ سبق ہمیں ہمارے دین نے سکھایا. اس ریاست مدینہ جس کا ہم خواب دیکھتے ہیں, یہ دنیا کی پہلی ویلفیئر سوسائٹی وہاں پر بنی. ریاست نے ذمہ داری اٹھائی پہلی دفعہ کہ جو غریب ہے, نادار ہے, کمزور ہے, سب سے پہلا حق اس کا ہے ریاستی وسائل کے اوپر. تو یہ ذمہ داری یہ کہہ دینا کہ یہ کام صرف مخیر لوگوں کا ہے اور وہ ذاتی حیثیت میں لوگوں کو مدد کریں, شاید اگر لیڈر آف اپوزیشن ان لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھیں جو پناہ گاہ کے اندر آتے ہیں, جن کو لنگر خانے سے کھانے کو ملتا ہے, عزت احترام کے ساتھ ملتا ہے, تو شاید وہ کچھ مختلف بات کریں. اور کیونکہ ایک ذاتی یقین ہے وزیر اعظم کا, اس لیے یہ مجھے بڑا فخر ہے اس بات کے اوپر جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات میں 108 کروڑ روپے سالانہ کی کمی کر کے یہ کام کیے جا رہے ہیں. دوسری چیز جس کا انہوں نے بہت ذکر کیا اور بڑی تفصیل سے کیا, اور تقریباً میرے خیال میں تو 15-20 منٹ لیڈر آف اپوزیشن نے ڈینگی کی وقت میں انہوں نے کس طریقے سے رسپانس کو لیڈ کیا تھا اس کا ذکر کیا اور اس کا موازنہ کیا. کووڈ جب آیا, کرونا جب آیا تو ہماری حکومت نے کیا کیا. بسد احترام لیڈر آف اپوزیشن کے کہ فرق اسی سے ظاہر ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن کو اپنے ایوان کے اندر کھڑے ہو کر 20 منٹ تک یہ بتانا پڑا کہ انہوں نے ڈینگی کے وقت کیا کیا تھا. کورونا میں حکومت پاکستان نے جو کام کیا اسپیکر صاحب, اس کی گواہی کون دیتا ہے؟ لیری سامرز, امریکہ کا فارمر فائنانس منسٹر, براک اوباما کا چیف اکنامک ایڈوائزر کہتا ہے کہ اگر امریکہ نے پاکستان کی طرح کرونا کا مقابلہ کیا ہوتا تو کھربوں ڈالر بچاتا امریکہ. بل گیٹس, دنیا کا کامیاب ترین بزنس مین, یہ کہتا ہے کہ پاکستان سے سیکھنا چاہیے, بھارت ناکام ہو گیا, پاکستان کامیاب ہوا اس دفاع کے اندر. عالمی صحت کا ادارہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے دنیا میں 5 ملک ہیں جن سے سیکھ سکتی ہے دنیا کہ کرونا کا دفاع کیسے کیا جاتا ہے, پاکستان ان 5 میں سے ایک ہے. ورلڈ اکنامک فورم کہتا ہے 7 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے کرونا آنے کے بعد اپنی معیشت میں ایسے اقدامات کیے جو دنیا کے لیے مثال ہیں اور دنیا سیکھ سکتی ہے ان سے, اور پاکستان اس میں سے ایک ہے. میں یہ ساری آپ کو تھوڑی اور تفصیل آپ کو بتاؤں گا, لیکن یہ میں ذات کے لیے نہیں کہہ رہا. یہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم ہوتے تو یہ اتنا اچھا ہم کام کرتے. ہم نہیں کہہ رہے خدا نخواستہ کہ یہ ہم کر رہے ہیں,
یہ پاکستانی قوم نے کر کے دکھایا ہے، یہ پوری قوم کا ایفرٹ تھا اور ہر پاکستانی کو فخر ہونا چاہیے اس کے اوپر۔ تیسری ایک اور چیز انہوں نے کہی، بڑی دل کو لگی، شاید یہ ایک ایسا نقطہ تھا جو بنیاد بنی کہ کیوں میں اپنی زندگی میں اچھی بھلی زندگی گزار رہا تھا، عمران خان کے کہنے کے اوپر، ان کی دعوت کے اوپر سیاست کے اندر آیا۔ اور وہ بات انہوں نے یہ کی کہ مٹھی بھر لوگ نچوڑ کر اس ملک کی دولت اپنے لیے اربوں کی جائیدادیں بنا رہے ہیں اور کروڑوں پاکستانی اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں، قرضے ان کروڑوں پاکستانیوں کے اوپر چل رہے ہیں۔ یہ تو میرے دل کی بات تھی جو لیڈر آف اپوزیشن نے کی۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ قوم کا پیسہ قوم کی امانت ہوتا ہے، اور اگر قوم کے پیسہ اور قوم پہ حکمرانی کرنے والے اپنی دولت اور جائیداد کا جواب دینے سے قاصر ہوں، جب لندن میں، پیرس میں، سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں، دبئی کے ٹاورز کے اندر پاکستان کے حکمرانوں کی جائیدادیں نظر آئیں، تو پاکستانی قوم کا حق بنتا ہے کہ وہ سوال پوچھیں، یہ پیسہ کدھر سے آیا؟ یہ سوال پوچھنے سے کا دفاع یہ کہنا کہ جمہوریت کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا نہیں ہے۔ اس کا دفاع نیازی نیب گٹھ جوڑ کے نعرے لگانا نہیں ہے۔ اس کا دفاع بڑا سادہ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کو بھی بلایا اور عمران خان سے کہا کہ اپنے اس اثاثے کا جواب دو۔ عمران خان سے 1983 میں جو لندن میں اپارٹمنٹ خریدا گیا تھا، جب وہ کوئی سیاست میں نہیں تھا، 1983 میں جواب دو یہ فلیٹ تم نے کیسے خریدا تھا۔ عمران خان نے اس کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے سوال کے پیچھے بوٹوں کی چاپ نظر آ رہی ہے، سنائی دے رہی ہے۔ وہ گئے اپنا ریکارڈ لے کے سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دیا اور سپریم کورٹ نے گواہی دی کہ یہ شخص صادق بھی ہے اور امین بھی ہے۔ پھر انہوں نے ذکر کیا بڑی تفصیل سے، اور یہ ان کا حق بنتا ہے، بڑی تفصیل سے انہوں نے ذکر کیا کہ پنجاب کے اندر وہ ایک اور بات ہے کہ مسلم لیگ نون کی تو حکومت پورے پاکستان میں تھی، لیکن منصوبے انہوں نے جتنے بھی گنوائے وہ سب کے سب جو ہے، شاید میرے سننے میں کوئی کمزوری رہی ہو، شاید راجہ پرویز اشرف نے سنا ہو کوئی اور صوبے کی، نہ کہ میں نے نہیں ذکر سنا، میں نے صرف پنجاب کے منصوبوں کا ذکر سنا۔ کاش وہ بھی یہ کرتے کہ جس طریقے سے عمران خان نے ان لوگوں کے لیے جو کینسر کا علاج رکھنے کی سکت نہیں رکھتے، جو امریکہ اور برطانیہ جا کر اپنا علاج نہیں کروا سکتے، ان کے لیے ایک پاکستان میں ایک ادارہ بنایا۔ اور جس دن یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ 2013 اور میں اس وقت لاہور میں تو ان کی گاڑی میں تھا ساتھ، جس وقت ہم ہاسپٹل جا رہے تھے، جس وقت ڈاکٹرز کو یہ نہیں پتا تھا کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ کے لیے ایئر ایمبولنس کا ہم انتظام کرتے ہیں، اور ایئر ایمبولنس سے آپ کو امریکہ، برطانیہ وہاں لے جاتے ہیں علاج کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اسی ہسپتال میں جہاں غریب ترین پاکستانی کا علاج ہوتا ہے میں یہی کرواؤں گا۔ کاش ایک ہسپتال 3 دفعہ وفاق میں حکومت ہونے کے بعد، 4 دفعہ صوبے میں حکومت ہونے کے بعد، کاش ایک ہسپتال ایسا ہوتا کہ جب میاں صاحب کی صحت، ان کی پلیٹلیٹ کاؤنٹس میں پرابلم ہو رہا تھا، ان کی صحت کا مسئلہ تھا، کاش ایک ہسپتال پاکستان میں ہوتا کہ آپ میاں صاحب کہتے مجھے اس ہسپتال کے صحت میں جو کام کیا جا رہا ہے، جو علاج کیا جا رہا ہے، اس پہ یقین ہے، میں اس ہسپتال میں جاؤں گا، میں باہر ملک میں نہیں جاتا۔ کاش ایک ہسپتال ایسا بنا ہوتا۔ اسی کے ساتھ جڑی ہوئی بات، گلہ کیا انہوں نے، لیڈر آف اپوزیشن نے، کہ وزیر اعظم ہاؤس میں کم آتے ہیں۔
یہ میں پہلے بھی آن ریکارڈ کہہ چکا ہوں, میں وزیر اعظم کو بھی پتا ہے میری اس رائے کا, میرے خیال میں ان کو اس سے زیادہ آنا چاہیے ہاؤس میں. لیکن جناب وہ ہاؤس میں آتے ہیں, کم آتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو دوسری سب سے بڑی پارٹی ہے, اس کے جو قائد ہیں, وہ بہت بڑا سیاسی نام ہے, 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں پاکستان کے. ہم چاہتے ہیں وہ بھی پاکستانیوں کے ساتھ زندگی گزاریں, ہم چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس آئیں, ہم ان سے کچھ سوال پوچھیں, ہو سکتا ہے ان سے کچھ سیکھنے کے لیے ہو. آپ کو وزیر اعظم کے پرائم منسٹر پارلیمنٹ ہاؤس میں آنے کی کمی کا گلہ ہے تو خدا را وہ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم جس کے آپ بھائی بھی ہیں, جس کے آپ ضمانتی تھے کہ یہ واپس آئیں گے, کاش آپ ان کو بھی یہ کہیں کہ کم سے کم پاکستان تو واپس آ جائیں. آخری 2 چیزیں جن کی میں بات کروں گا جی, اس کے بعد میں اپنی تقریر کے اوپر آؤں گا, معیشت کے اوپر. خیبر پختونخوا کی کافی بات کی گئی اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں خیبر پختونخوا دیا ہوتا تو ہم خیبر پختونخوا کی تقدیر بدل دیتے. شاید لیڈر آف اپوزیشن کو یاد نہیں رہا یا انہوں نے کسی نے یاد نہیں دلایا, مسلم لیگ نون کی حکومت رہ چکی ہے خیبر پختونخوا میں, ANP کی بھی حکومت رہی ہے, JUI جماعت اسلامی کی بھی حکومت رہی ہے. خیبر پختونخوا کے عوام آزاد فیصلے کرنے والے عوام ہیں, ان کو کارکردگی پسند نہیں آتی تو وہ کسی کے نعروں کے پیچھے ووٹ نہیں ڈالتے. کارکردگی کرو گے تو ووٹ ملے گا, کارکردگی نہیں کرو گے تو بار. میں کچھ تشبیہ دینے والا تھا, چلے میں وہ نہیں دیتا, غیر پارلیمانی ہو جائے گا, لیکن نہیں کر سکے کارکردگی, موقع ملا نہیں کر سکے کارکردگی. خیبر پختونخوا کے عوام نے بار کر دیا, فارغ کر دیا. جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو یہی تقریریں اس وقت بھی ہوتی تھی, بڑے بڑے سیاسی تجزیہ کار پوچھتے تھے, ہمارے اچھے خیر خواہ پوچھتے تھے. 2.5 سال 3 سال گزر گیا, اسد مان جاؤ فارغ ہو گئے خیبر پختونخوا میں. اچھا بھائی, ہمیں تو عوام خیبر پختونخوا کے کچھ اور کہتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں بنی گالا تھا تو میں وزیر اعظم سے, خان صاحب کہتے تھے, خان صاحب سے بات کر رہا تھا تو میں نے کہا جی میں جو آواز جو آ رہی ہے نا خیبر پختونخوا سے, ورکر ہمارا ناراض ہے, کیونکہ ہم تو صرف میرٹ کی بات کرتے ہیں, ورکر ہمارا ناراض ہے, ووٹر خوش ہے. اور وہ ووٹر ایسا خوش ہوا کہ وہ ووٹر جس نے آج تک کسی حکومت کو دوبارہ الیکٹ نہیں کیا تھا, 2/3 اکثریت کے ساتھ اسی حکومت کو واپس لے کے آیا. سب لوگ ایوان میں بیٹھنے والے جمہوریت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں, ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں. تو میری درخواست یہ ہوگی, بڑی بسط احترام درخواست یہ ہوگی کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے جو ووٹ ڈالا ہے اس کو عزت دیں اور مان جائیں یہ بات کہ جیسی کارکردگی خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف کی حکومت, پرویز خٹک کی حکومت نے کر کے دکھائی, ایسی خیبر پختونخوا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا. آخری چیز جی, LNG پلانٹس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کی گئی, بڑے ڈالر سینٹ اور یہ وہ بتائے گئے. میں عوام کے لیے آسان, میں ٹیکنیکلٹی کے اندر نہیں جاتا, عوام سن رہے ہیں, ان کو ہم ٹیکنیکل چیزوں کے اندر نہیں گھماتے, بڑی سادہ سی بات ہے. اسپیکر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ اتنے سستے پلانٹ, اتنے ایفیشنٹ پلانٹ تھے تو قانون کے اندر یہ ترمیم کیوں کرنی پڑی کہ چاہے اس پلانٹ سے, ان LNG پلانٹ سے بجلی سستی پیدا ہو یا مہنگی پیدا ہو. چلے میں تھوڑا سا 1 منٹ لگا دیتا ہوں. ایک نظام ہے ہمارے ہاں, اس کو کہتے ہیں میرٹ آرڈر. میرٹ آرڈر صرف سادہ سی بات یہ کرتا ہے کہ جو بھی آپ کا پلانٹ, بجلی کا کارخانہ جو بھی سب سے سستی بجلی بنائے گا, سب سے پہلے وہاں سے بجلی ترسیل کی جائے گی تاکہ پاکستان کے عوام کو سب سے سستی بجلی مل سکے, اور جو مہنگے ہوتے ہیں ان میں بعد میں باری آتی ہے. قانون کے اندر ترمیم کی گئی, قانون میں لکھا گیا کہ یہ LNG کے جو پلانٹس ہیں یہ مسٹ رن پلانٹ ہیں. مسٹ رن یعنی چاہے جتنا بھی مہنگا ہو آپ نے انہی کو چلانا ہے. اگر یہ اتنے ایفیشنٹ پلانٹ تھے تو یہ قانون میں ترمیم کی ضرورت کیا تھی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ترمیم میں کیوں ضرورت تھی. سر ہم نے وہ قانون بدل دیا ہے, ہم وہ بوجھ پاکستان کے عوام پر نہیں ڈالنے دیں گے. اس
فیصلے کے اندر اگلے 2 سال کی ہم نے کیلکولیشن کرا کے دیکھی, 2.5 سال کی, ہاں عمر 2.5 سال کی کیلکولیشن کرا کے دیکھی, صرف 2.5 سال کے اندر پاکستان کے بجلی کے صارف کو ان مہنگے پلانٹ سے بجلی مجبوراً نہ خریدنے کی وجہ سے 140 ارب روپے کا فائدہ ہوگا. 140 ارب روپے یہ ٹیکہ لگ رہا تھا. وہ تھرمل ایفیشنسی کے بارے میں ہم سب ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن اس بات کا سادہ سوال کا جواب ضرور ہمیں چاہیے. اس کے بعد سر ہم آتے ہیں اپنی جو معیشت کے اوپر بات کرنے کے لیے. ایک بہت بڑا تفصیلی حصہ اس کے اندر یہ تھا کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں, چاروں طرف ہریالی تھی, پاکستان ترقی کی راہ پر تیزی سے چل رہا تھا. تو سب سے پہلے تو ایک اسپیکر صاحب چھوٹا سا واقعہ آپ کو میں بتاتا ہوں. یہ ہے بات آخری بجٹ کی. مسلم لیگ کی حکومت ختم ہونے میں ہفتے بچے ہیں. یہ شروع کی بات نہیں ہے, یہ ہفتے بچے ہیں. کیوں جی مکسی صاحب, ہفتے بچے ہیں. اسد عمر اپوزیشن کے ایم این اے, ادھر پیچھے میں بیک بینچر ہوتا تھا, ادھر سے کھڑا ہوا ایک تقریر کی میں نے, اور میں نے کہا کہ معیشت کی یہ حالت ہے اور یہ ذخائر اتنی تیزی سے گر رہے ہیں زر مبادلہ کے کہ the Titanic is about to hit the iceberg. ٹائٹینک دنیا کی سب سے بڑی سمندری جہاز تھا جی. وہ سمندری جہاز اللہ تعالیٰ جو ہے غرور کو بڑی جلدی ڈبوتا ہے جی. تو انہوں نے کہا کہ یہ انسنکیبل ہے, یہ ڈوب ہی نہیں سکتا جہاز. تو پہلی سفر پہ وہ نکلا, آئس برگ کو اس نے ہٹ کیا, برفانی تودے کو, اور وہ ڈوب گیا. تو میں نے اسی کی مثال دی کہ پاکستان کی معیشت کی اس وقت یہ حالت ہے. یہ ہماری معیشت جو ہے وہ ٹائٹینک کی طرح برفانی تودے سے ٹکرا کے ڈوبنے والی ہے. سر ادھر ہی فلور پہ کھڑے ہوئے, یہیں پہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں, اس وقت کے وزیر خزانہ جناب مفتاح اسماعیل, اور یقین رکھیے اسپیکر صاحب, مفتاح اسماعیل کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں. مفتاح اسماعیل صاحب نے کھڑے ہو کے کہا یہ ویڈیو موجود ہے, ٹی وی پہ دکھائی جا چکی ہے, بارہا دکھائی جا چکی ہے, اگر کسی کو کاپی چاہیے تو میں پھر دے دوں گا. یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہونے میں ہفتے رہ گئے. انہوں نے کہا اسد صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں, لیکن اسد صاحب ٹائٹینک بہت بڑا جہاز ہوتا ہے, اس کی سمت بدلنے میں بھی ٹائم لگتا ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں. یہ مسلم لیگ نون کے وزیر خارجہ ان کی حکومت ختم ہونے کے آخری ہفتوں میں بات کر رہے ہیں. اچھا, یہ مجھے جی بڑا زبردست انہوں نے عمر ایوب صاحب نے دیا ہے, 9 فروری 2018 کا کارٹون ہے. یہ پاکستان کی معیشت جو ہے اس کا انجر پنجر نکلا ہوا ہے, بیچارہ وہ ڈھانچہ بنا ہوا ہے, پیچھے مشینیں لگی ہیں اس کو سانس دینے کے لیے, اوپر لکھا ہوا ہے IMF. یہ 9 فروری 2018 کا ہے. یہ ان کی حکومت ختم ہونے سے چند مہینہ پہلے کی بات ہے. عمران خان اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے پاکستان کے, یہ اس وقت کی بات ہے. اب ذرا ٹھوس حقائق میں آپ کو ایک دو, مجھے پتہ ہے یہ بڑے ناراض ہوتے, بولتے ہیں یار آگے دیکھو نا, لیکن جناب جب آپ پہلے کی بات کریں گے تو پھر جواب میں سننا پڑے گا. چھوٹی بات کروں گا میں, زیادہ نہیں, کیونکہ میں نے زیادہ وہ بات کرنی ہے کہ عمران خان نے وزیر اعظم بننے کے بعد کیا, کس طریقے سے اس ٹائٹینک کو بدلا اور اس آئس برگ سے, اس برفانی تودے سے جو ٹکرانے والا تھا, اسے بچایا کیسے. جس وقت ہماری حکومت آئی جناب, اس میں آخری 3 ماہ کے اندر جو بیرونی خسارہ ہوتا ہے ملک کا, اس کی ماہانہ اوسط $2 ارب تھی ماہانہ. امپورٹس جو ہیں ہماری درآمدات وہ تو $5 ارب سے زیادہ تھی, تقریباً $5.5 ارب ماہانہ پہ پہنچی ہوئی تھی. لیکن صرف بیرونی خسارہ جو تھا, راجہ صاحب جب آپ کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی نا, راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم تھے جی, ان کی حکومت جب چھوڑ کے گئی تو آخری سال میں آپ نے پورے سال میں $2.5 ارب کا بیرونی خسارہ چھوڑا تھا. جب انہوں نے چھوڑا تو ایک مہینے میں $2 ارب ہو رہا تھا, اور ہر مہینے ہو رہا تھا. پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر جناب $10.2 بلین تھے. $6.7 ارب کے قلیل مدتی قرضے لیے ہوئے تھے. یعنی جو نیٹ ریزرو ہمارے پاس تھا وہ کل $3.5 ارب تھا جس وقت ہماری حکومت آئی ہے. $5.5 ارب کے مہینے کے اندر امپورٹس ہو رہی تھیں, اور $3.5 ارب کے ٹوٹل ذخائر 2 ہفتے کے بچے ہوئے تھے. اسی لیے ان کے لوگ
مجھ پر اعتراض کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں فوراً آئی ایم ایف کے پاس کیوں نہیں چلا گیا؟ بھائی آپ تو دودھ اور شہد کی ندیاں چھوڑ کے گئے تھے، آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ حالات ہمارے پاس چھوڑ کے گئے. وزیر اعظم عمران خان آئے، انہوں نے مشکل ترین فیصلے کیے، سیاسی طور پر مشکل فیصلے کیے. وہ اس لیے کیے کہ وہ لیڈر ہے، وہ سیاستدان نہیں ہے. اس کو پاکستان کی بہتری چاہیے تھی، اس کو اپنی سیاسی شہرت نہیں چاہیے تھی. مشکل فیصلوں کا اب اثر سن لیں آپ. $2 بلین کا ہمارا خسارہ آ رہا ہے، اور آپ سوچیں مومنٹم اور وہ ٹائٹینک جس کو بدلنے میں بڑی دیر لگتی ہے. پہلے جو ہمارے 8-9 مہینے گزرے اس کے اندر ہم نے اس کو آدھا کر دیا. یہ $2 ارب سے صرف $1 ارب ماہانہ رہ گیا. ابھی آئی ایم ایف پروگرام شروع نہیں ہوا، یہ آئی ایم ایف پروگرام شروع ہونے سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. اگلے سال پورے سال 19-20 میں صرف $4.5 ارب، یعنی کہ $400 ملین ماہانہ سے بھی کم، $2 ارب ماہانہ سے لیا تھا. اور الحمدللہ انتہائی فخر کے ساتھ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کی حکومت نے، تحریک انصاف کی حکومت نے اس سال 1 دہائی گزرنے کے بعد، تقریباً 1.5 دہائی کے بعد پہلا سال ہونے جا رہا ہے کہ بیرونی خسارہ نہیں، سرپلس ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے 11 مہینے کا سرپلس ہے. ہم نے آپ کی صرف تباہی کی داستانیں نہیں سنائی، ہم نے اس کے لیے سخت فیصلے کیے، پہلے دن سے فیصلے کیے اور بہتری کر کے دکھائی. اب وہاں سے ہم نکل رہے تھے، لیڈر آف اپوزیشن نے آج بات کی کہ 52 سال کے اندر سب سے کم معیشت کا گروتھ، اور انہوں نے کہا یہ کووڈ سے پہلے ہے. معذرت کے ساتھ آپ نے کسی نے آپ کو غلط کہانی سنا دی ہے. وہ 0.5% جس کی بات کر رہے ہیں، یہ پچھلے سال کا ہمارا گروتھ ریٹ تھا جس میں کرونا آ چکا تھا. یہ وہ پیریڈ تھا جس کے اندر آپ اور آپ کے دوسرے اپوزیشن لیڈر یہیں ہاؤس میں کھڑے ہو کے لاک ڈاؤن کے مطالبے کر رہے تھے. اور صرف عمران خان تھا جو کہہ رہا تھا کہ میں نے صرف صحت کا نظام بچانا نہیں ہے، میں نے غریب کو بھوک اور افلاس سے بھی بچانا ہے. کووڈ سے ہم کس طریقے سے نکلے میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن 2 صرف آپ کو اشاریے دے دیتا ہوں. سر باقی دنیا چھوڑ دیں، باقی دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں امریکہ کی معیشت بیٹھ گئی، برطانیہ، جرمنی، طاقتور سے طاقتور معیشتوں کا. آپ صرف ہمارے ہمسائے کے ساتھ دیکھ لیں. دونوں چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے. وہ کہہ رہے تھے کووڈ کا مقابلہ، ہم آپ کو بتاتے ہیں کووڈ کا مقابلہ ٹھوس نمبرز کے ساتھ بتاتے ہیں. آپ کو پہلے بتایا دنیا نے کیسی تعریف کی، اب آپ کو بتاتا ہوں کیوں تعریف کی. پہلے آپ آ جائیں صحت کے اوپر. جو نظام بنایا گیا، تمام صوبوں کی انتظامی ٹیم، صحت کی ٹیمز، ان کو بھی میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. ہمیشہ میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن خصوصی طور پہ این سی او سی کی ٹیم جس نے شبانہ روز محنت کی اور جس جذبے کے ساتھ کام کیا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجتاً آج سے میں 2-3 دن پہلے کی ہیں، یہ روزانہ بڑھتا جا رہا ہے فرق. پاکستان کے اندر جو اموات ہوئیں کووڈ کی وجہ سے اور بھارت میں جو اموات ہوئیں کووڈ کی وجہ سے، اگر میں ان کو آبادی کے لحاظ سے برابر کر دوں، تقریباً 6 گنا سے ذرا زیادہ بڑھی ہے بھارت کی آبادی. اگر بھارت میں فی کس اموات کورونا کی وجہ سے وہی ہوتی جو پاکستان میں ہوئیں، تو ابھی تک بھارت میں 2,35,000 اموات کم ہوئی ہوتی. 2,35,000 اموات وہاں پہ زیادہ ہوئی ہیں کیونکہ انہوں نے جو فیصلے کیے کووڈ سے، جس طریقے سے انہوں نے نمٹنے کی کوشش کی وہ ناکام ہوئی، اور جس طریقے سے عمران خان کی حکومت نے فیصلے کیے اور جس طریقے کا نظام ہم نے بنایا وہ کامیاب ہوا. 2,35,000 لوگ کا فرق اموات چھوٹا نمبر نہیں ہے. معیشت کے اوپر آ جائیں، چلے یہ تو صحت بچا لی. انہوں نے کیا طریقہ نکالا؟ صحت بچانے کے لیے سب بند کر دو. معیشت کے ساتھ کیا ہوا؟ ذرا معیشت دیکھ لیں انڈیا کے ساتھ. انڈیا کی معیشت 1 سال 2 سال نہیں، پچھلے 15-20 سال سے دنیا کی تیز ترین بڑھتی ہوئی معیشت میں سے ایک تھی. ٹاپ 3 کے اندر ہوتی ہے نارملی. 7% کمی آئی. اس سال جو ابھی ان کا ختم ہوا ہے مارچ میں 7% کمی آئی. الحمدللہ پاکستان کی معیشت میں 4% اضافہ ہوا. ایسا اضافہ ہوا کہ اپوزیشن دنگ رہ گئی. آج تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اضافہ کیسے ہوا. باتیں نہیں کرتے جناب،
کامیابی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، کامیابی پاکستان کے عوام نے دیکھی ہے زمین پر ہوتی ہوئی. یہ کیسے ہوا؟ میں نے آپ کو معیشت کی سائٹ پر ذرا سا تفصیل میں لے کر جاتا ہوں. کون سے فیصلے؟ یہ خود بخود نہیں ہو گیا یہ 4% گروتھ جس کی وجہ سے دنگ ہے. کیونکہ ظاہر ہے یہ تو صبح شام وہ تقریریں کر رہی تھیں، وہ نااہل پتہ نہیں ایٹسیٹرا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم فیصلے کیا، ہمیں تو پتہ تھا نا فیصلے کیا کریں. ذرا میں دوبارہ ان کو بتاؤں شاید اس سے بعد یقین آ جائے کہ فیصلے ہو کیا رہے تھے. سر احساس دنیا کے 5 سب سے بڑے سوشل پروٹیکشن پروگرامز میں سے ایک، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ، خصوصی ایمرجنسی ریلیف کے تحت 1.5 کروڑ پاکستانی خاندان یعنی تقریباً 9 کروڑ پاکستانیوں کو یہ امداد پہنچائی گئی اور 200 ارب روپے کے قریب یہ امداد پہنچائی گئی. 200 ارب روپے، 9 کروڑ لوگ جو معیشت کے لیے، جو انڈسٹری بچانے کے لیے، بجلی کے بلز کے اندر جو ریلیف دی گئی، جو یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر سستی چیزیں فراہم کی گئی، اس کے علاوہ جو ہمارے سینٹرل بینک نے فیصلے کیے. پالیسی ریٹ کٹ کیا جی 6.25% سے پالیسی ریٹ کم کیا 13.25% سے 7% میں 1 سال کے اندر لے کے آئے. اتنی تیزی سے جہاں تک میری معلومات ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی انٹرسٹ ریٹ نہیں کم ہوا. ٹیمپرری اکنامک ریفارم ری فائنانس فیسلٹی کے تحت 435 ارب روپے کے انٹرسٹ فری لون دیے گئے بزنسز کو تاکہ وہ چلتے رہیں اور لوگوں کا روزگار اس کے ساتھ چلتا رہے. لون ایکسٹینشن اور ڈیٹ ریلیف پیکج کے تحت 911 ارب روپے کی ریلیف دی گئی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان روزگار اسکیم کے تحت 238 ارب روپے دیے گئے تاکہ لوگوں کو بے روزگار نہ کیا جائے اور ان کو تنخواہیں دی جا سکیں. ایک خصوصی چیز اسی وجہ ہوئی، وزیر اعظم پاکستان نے انہوں نے ہم سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ روزگار کس سیکٹر کے اندر ہوتا ہے، سب سے زیادہ لوگوں کے لیے روزگار کدھر پیدا ہوتا ہے. ہم نے کہا جی پاکستان کے اندر سب سے زیادہ روزگار جو ہے وہ زراعت کے اندر ہوتا ہے اور اس کے بعد شہری علاقوں کے اندر کنسٹرکشن کے اندر ہوتا ہے سب سے زیادہ. وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے خصوصی کنسٹرکشن کے پیکج کی ضرورت ہے. اس خصوصی کنسٹرکشن پیکج کے لیے نیگوسیشن کے لیے خود وزیر اعظم نے IMF کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے رابطہ کیا اور IMF کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے نیگوشیٹ کر کے وہ ریلیف لی تاکہ وہ اس سیکٹر کو دے سکیں. 5 سے 7% کے اوپر بینک لون دیے گئے جی 5 اور 10 مرلے کے گھروں کے لیے. 1 لاکھ گھروں کے اوپر 3 لاکھ روپے فی یونٹ جو ہے اس کی سبسڈی دی گئی. بینکوں کو ڈائریکشن دی گئی کہ تقریباً 330 ارب روپے کے یہ کم قرض سود والے جو قرضے ہیں وہ ان کو دیے گئے. جو کنسٹرکشن سیکٹر میں تعمیر کرتی ہیں کمپنی ان کے لیے فکس ٹیکس ریجیم لائی گئی اور وہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ جو سامان استعمال ہوتا ہے سیمنٹ اور سریے کے علاوہ باقی سب کو ودہولڈنگ ٹیکس سے ریلیف دی گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ وہ سیکٹر جس سے 30 سے 40 انڈسٹریز افیکٹ ہوتی ہیں، جس سے سب سے زیادہ روزگار پیدا ہوتا ہے، 8.5% سالانہ کی ریٹ سے اس سال کووڈ کے باوجود اس کے اندر ہم نے گروتھ دیکھی ہے. اور نہ صرف یہ پیکج نیگوشیٹ کیا، وزیر اعظم خود اس کو فالو اپ کرتے ہیں، خود میٹنگز کرتے ہیں، سارے صوبے وہاں پہ بیٹھتے ہیں، نیشنل کمانڈ کاؤنسل بنائی ہوئی ہے کنسٹرکشن کے لیے اور خود وزیر اعظم جو جہاں پر بھی کہیں پہ مشکل آتی ہے اس کے اندر انٹروین کرتے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میرا دیہڑی دار جو ہے، میرا غریب جو ہے، اس کو اس کے اندر روزگار ملتا ہے. تو اس لیے وزیر اعظم خود اس کام کو لیڈ کر رہے ہیں اور کامیابی کر کے دکھائیے آپ کو. جب جیسے میں نے کہا کہ بڑی صنعتیں 30 سے 40% صنعتیں جو ہیں وہ کنسٹرکشن سے لنکڈ ہوتی ہیں، جو بڑی صنعتیں مجموعی طور پہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جس کو کہا جاتا ہے. آپ کو خوشی ہوگی اسپیکر صاحب کے اس کورونا کے باوجود جولائی سے اپریل تک کے اعداد و شمار جو آئے ہیں 12.8% اضافہ ہوا ہے ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اندر. اور یہ جو شرح ہے یہ جو ابھی کے مہینے آئے ہیں اس میں مزید تیز ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی جب یہ جون تک کا نمبر آئے گا
تو ہماری امید یہ ہے کہ شاید 15% سے اوپر یہ اضافہ ہو جائے، جو کسی بھی سال کے اندر ہماری صنعتوں کے اضافہ کا بہترین سالوں میں سے ایک ہوگا۔ بجلی کی کنزمپشن، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صنعت چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی۔ جناب اسپیکر، جولائی سے مارچ تک جو ہے وہ مجموعی طور پہ تقریباً 9% اضافہ ہوا ہے بجلی کی کھپت کے اندر۔ نومبر سے مارچ، کیونکہ نومبر کے اندر ایک اسپیشل پیکج لے کے آئے پاکستان کے صنعتکار کے لیے تاکہ معیشت کا پہیہ چلے، صنعت چلے، روزگار ملے ہمارے مزدور کو، اور نومبر میں جب سے وہ پیکج لے کے آئے ہیں، نومبر کے بعد سے جو شرح ہے اس کی بجلی کی کھپت کی صنعت کے لیے، اس میں 15% کا اضافہ ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی اور آگے تیزی آ رہی ہے۔ ایکسپورٹس، بڑی انہوں نے خوبصورت بات کی لیڈر آف اپوزیشن نے، بیگرز کانٹ بی چوزرز، بالکل درست بات ہے سر۔ بیگر بنتے کیسے ہیں اسپیکر صاحب؟ بیگر بنتے ہیں جب آپ کے بیرونی خسارے وہ ہوں جیسے میں نے جن کا ذکر کیا، جب جو $2 ارب مہینے کے خسارے ہوں گے تو آپ کشکول اٹھا کے پھریں گے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے کہ آپ آمدنی بڑھائیں۔ آمدنی کے ہمارے 2 بڑے ذریعے ہیں، ایک ایکسپورٹ ہے، دوسری جو ترسیل زر ہے جو باہر سے پاکستانی بھیجتے ہیں۔ دونوں کی کہانی سن لیں۔ ایکسپورٹ کے اندر جو مسلم لیگ نون نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا، 2013 میں جتنی ان کو ایکسپورٹ ملی، 2018 میں 5 سال بعد اس سے کم یہ ایکسپورٹ چھوڑ کے گئے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا۔ یعنی کس چیز کے لیے انہوں نے گراؤنڈ تیار کیا؟ بیگرز کانٹ بی چوزرز کے لیے، بیگر بنانے کے لیے پاکستان کو ایکسپورٹ انڈسٹری بٹھا دی، امپورٹس بڑھتی چلی گئی، بیرونی خسارے بڑھتے چلے گئے۔ ویسے دکھ تھوڑا کبھی کبھی ہوتا ہے، کوئی تھوڑی میں ذرا ذاتی بات کر لوں یا ایسی اجتماعی ہماری طرف سے، کہ چلیں یہ سب کچھ کر گئے تھے، اس کے بعد جب یہ درس دیتے ہیں نا، اس کا دکھ ضرور ہوتا ہے کہ کچھ تو سوچو تم ملک کے ساتھ کر کے کیا گئے ہو، اس کے بعد ہمیں درس دیتے ہیں۔ پھر جناب اس سال کیا ہو رہا ہے؟ اس سال جناب جولائی سے مئی کے مہینے تک ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس کے اندر 14% اضافہ ہے۔ یہ پچھلے 11 سال کے بعد بہترین پرفارمنس ہے پاکستان کی ایکسپورٹ کی، اور رزاق داؤد صاحب سے اس دن بات ہو رہی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلا سال اس سے بھی بہتر نظر آئے گا۔ دوسرا ترسیل زر، جو بیرون ملک پاکستانی ہے وہ پاکستان سے عشق کرتا ہے اور اس کو عمران خان کے اوپر اعتماد ہے، وہ باہر رہتے ہیں، وہ دبئی میں بھی ہیں، وہ لندن میں بھی ہیں، وہ امریکہ میں بھی ہیں، ان کو پتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ان کو یہ نہیں بتاتا جی یہ فلانا ٹاور جو ہے یہ عمران خان کا ہے، یہ ان کے کسی رشتہ دار کا ہے، کوئی لندن میں نہیں بتاتا کہ یہ جو محل ہیں یہ محل کو عمران خان کے رشتہ دار کے ہیں، کوئی امریکہ میں جائیدادیں نہیں بتاتا، کوئی سوئٹزرلینڈ کے اندر اکاؤنٹ نہیں بتاتا کہ یہ عمران خان کے کوئی اکاؤنٹس ہیں۔ اس لیے لوگ وہ بیرون ملک پاکستانی جو پاکستان سے عشق کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک دیانتدار سچا لیڈر ملا ہے پاکستان کو، پاکستان پر اعتماد بڑھا ہوا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اور اس کا نتیجہ یہ ہے جناب اسپیکر کہ جولائی سے لے کے مئی کے مہینے تک ہماری جو ترسیلات زر ہیں جو بیرون ملک پاکستانی بھیج رہے ہیں اس میں 29.4% کا اضافہ ہوا ہے، $6 ارب، یعنی 900 ارب روپے سے زیادہ آ چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب سال ختم ہوگا جون کا 1000 ارب روپے سے زیادہ مزید رقم یہاں پہ آئے گی، اور یہ صرف آپ کے فورن ایکسچینج ریزرو کے اندر نہیں آپ کا فائدہ کر رہے، یہ 1000 ارب روپے کدھر جاتا ہے؟ 90% سے زیادہ، میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد ہے تقریباً 93% وہ لوگ ہیں جو چھوٹی ترسیلات زر آتی ہیں، یعنی پاکستان کے سفید پوش کے پاس یا غریب کے پاس یہ پیسہ جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن کی بڑی جماعت جو ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے کہ ان بیرون ملک پاکستانیوں سے ڈالر تو لیتے رہو، ان کو ووٹ نہ ڈالنے دو۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمران خان کی تحریک انصاف کی کمٹمنٹ تھی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کمٹمنٹ کو پورا کریں گے اور بیرون ملک پاکستانیوں کو ان کے ووٹ کا حق دلوا کے رہیں گے۔ محصولات ریونیو کی بات کی گئی، جی ریونیو گروتھ نہیں ہو رہی اس سال کے اندر کرونا کے باوجود۔ جولائی سے مئی ریونیو کی گروتھ 18%، 17.9% پریسائسلی،
پچھلے سال کی نسبت. پہلا سال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں 4,000 ارب روپے سے زیادہ کا ریونیو اکٹھا کیا گیا. ابھی 11 مہینے ہوئے ہیں, ابھی پورا سال نہیں ہوا, ابھی 4,164 ارب جمع ہو گئے. انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ سال ختم ہوگا تو یہ رقم میرے اندازے کے مطابق 4.8 4.9 ارب تک پہنچے گی, خراب تک پہنچے گی. انفارمیشن ٹیکنالوجی اس ملک کا فیوچر ہے, اس کی معیشت کا فیوچر ہے. نوجوان ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں, ہنرمند نوجوان ہیں, اور ایک تاریخی پروگرام کیا جا رہا ہے ان کو ہنر سکھانے کا. سارے پاکستان کے ہر حصے کے اندر, ہر وفاقی اکائی کے اندر پچھلے کئی سالوں سے پوٹینشل کی باتیں ہوتی تھیں, لیکن اس کی ایکسپورٹس بڑھ نہیں رہی تھی. اس سال پہلے 10 ماہ کے اندر ہماری انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو ایکسپورٹس ہیں اس میں 46% اضافہ ہوا ہے ایک سال کے اندر. اگلی چیز, اچھا اسپیکر صاحب میں پہلے ذکر کرنا بھول گیا, میں جواب بتا دوں کہ یہ جو سارے کام ہو رہے ہیں نا, یہ وہ وعدے ہیں جو عمران خان نے اور تحریک انصاف نے پاکستان سے کیے تھے. ہمارا جو منشور تھا 2018 کا, اس منشور کے اندر جس پہ ہم نے انتخابات لڑے, اس میں 4 چیپٹر تھے جو معیشت سے تعلق رکھتے تھے. ایک یہ تھا کہ ہماری انکلوزیو اکنامک گروتھ ہوگی, یعنی کہ ہماری معیشت بڑی بھی ہوگی اور انصاف پر مبنی ہوگی. اس کا فائدہ چند خاندانوں کو نہیں ہوگا, اس کا فائدہ جو ہے عام آدمی کو ہوگا. اور میں نے آپ کو بتایا ایک حصہ اس کا کہ کس طریقے سے عام آدمی کا فائدہ ہو رہا ہے. ابھی میں آگے اس سے بھی بڑی آپ کو بات بتانے والا ہوں. دوسرا حصہ اس کے اندر یہ تھا کہ اس ملک کی زراعت جو ہے ریڑھ کی ہڈی ہے. اس کا کسان جو ہے اس کی محنت سے اس ملک کی معیشت چلتی ہے. پاکستان کی جو امپلائمنٹ ہے, پاکستان کی جو معیشت ہے, اس کا سب سے بڑا حصہ اس کا کسان ہے. کسانوں کے لیے تحریک انصاف نے کیا کیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا, اس کا میں آپ کو مختصر سا جائزہ دیتا ہوں. اور اس کے اندر خاص طور پہ ہم نے ڈیم بنانے کے اوپر زور دیا تھا. اسپیکر صاحب, آپ کو خوشی ہوگی کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 3 بڑے بجلی کے پانی کے منصوبوں کے اوپر کام ہو رہا ہے. میں چھوٹوں کی بھی ذکر کرتا ہوں, 3 بڑے پانی کے منصوبے, تعمیر بادشاہ, مومند, داسو, ایک وقت میں تینوں کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ سندھ کے اندر RBOD 3, گومل زم ڈیم ادھر خیبر پختونخوا کے اندر, پھر سندھ میں نئی گاج, K4 کا منصوبہ, RBOD 2, ان سب کے اوپر. بلوچستان کے اندر متعدد چھوٹے, میں نام لینا شروع کر دیتا ہوں, میڈیم سائز ڈیم جو ہے, نولانگ ڈیم بلوچستان, نئی گاج سندھ, وندر ڈیم بلوچستان, غبیر ڈیم پنجاب, پاپین ڈیم پنجاب, کرم تنگی KPK, اوران ڈیم بلوچستان, پنجگور ڈیم بلوچستان. یہ سارے وہ منصوبے ہیں جن کا اس سال کے PSDP کے اندر ہم نے شامل کیے ہوئے. خالد بھائی, نولانگ ڈیم جی سر, یہ آئے نا خرچ کرے. اس کے بعد سر کینالز, ہم نے یہ پانی کسان تک پہنچانا ہے. کچھی کینال فیز 1 پارٹ A, کچھی کینال پارٹ 2, بلوچستان کے دونوں منصوبے, رینی کینال سندھ کے اندر, اینڈ ری ماڈلنگ آف وارسک کینال خیبر پختونخوا کے اندر. یہ تو منصوبے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. محنت جو کرتا ہے کسان, صبح سے لے کے شام تک جو وہ محنت کرتا ہے, وہ اس قسم کے ایئر کنڈیشن کے ایوانوں میں نہیں بیٹھتا, وہ بڑے سخت حالات کے اندر محنت کرتا ہے. اور اتنی محنت کے بعد اگر پھر بھی اس کو معاوضہ نہ ملے تو یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے. میں آپ کو صرف 2 فصلوں کی مثال دوں گا, 2 بڑی فصلوں کی مثال دوں گا, اور پھر میں مجموعی طور پر آپ کو موازنہ کر کے بتاؤں گا کہ کسان کو مسلم لیگ نون کی حکومت نے کیا دیا اور تحریک انصاف کی حکومت کیا دے رہی ہے. 2 بڑی چیزیں جی. 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے, 1200 روپے فی 40 کلو گرام گندم کی قیمت متعین ہوتی ہے. 5 سال کسان کے لیے تقریریں ہوتی ہیں, ہر تقریر میں کسان کا ذکر ہوتا ہے. 5 سال گزرنے کے بعد وہ 1200 جو ہیں وہ صرف 1300 تک پہنچے تھے. 100 روپے 5 سال کے اندر.
تحریک انصاف کی حکومت میں 3 سال میں کیا ہوا اسپیکر صاحب؟ یہ 1300 روپے بڑھ کے 1800 پہ پہنچ گئے. 3 سال میں 500 روپے کا اضافہ. گنا ایک دوسری بڑی فصل، اس کی بھی بات کی گئی، چینی کی قیمتوں کی بھی بات کی گئی. میں اس تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا کہ کس کے پاس شوگر کی ملز ہیں اور کس کے پاس شوگر انکوائری رپورٹس کے سوالات آئے ہیں جس کے جواب نہیں دیے جا رہے. چلے فی الحال آج کی تقریر میں اس کے ذکر نہیں کرتے. گنے کی قیمت کیا ملی سر؟ یہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. شیرین مزاری، گنے کی قیمت کیا مل رہی تھی 2017-18 جو آخری سال تھا ہماری حکومت آنے سے پہلے، مسلم لیگ نون کا آخری سال؟ سر 130 سے 140 روپے کے درمیان اوسط گنے کی قیمت ملی. اس کی اناؤنس قیمت جو تھی وہ پتہ نہیں 180 تھی کیا تھی، ملا 130 سے 140. رول گئے سر. ٹولو میں بھی آتا ہوں ادھر. اس سال کیا ہوا اسپیکر صاحب؟ اس سال کیا ہوا؟ اس سال 225 سے لے کے 250 روپے کے درمیان ملا ہے. کچھ علاقوں میں 270 275 کیا ہے. یہ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ وہ کارٹل، وہ مافیا جو تمام حکومتوں کی فیصلہ سازی کے اوپر غالب ہوتے تھے، عمران خان نے اس کارٹل کے ساتھ ٹکر لی، قانونی فیصلے کرائے اور کسان کو اس کا حق دلوایا. اللہ تعالیٰ نے بھی فضل کیا، بر وقت فیصلے بھی ہوئے، کسان کو ٹھیک قیمت بھی ملی. نتیجہ کیا نکلا؟ اور ہمیشہ سے ہم یہی کہتے ہیں، کسان کو اس کی محنت کا جائز حق دو. جس تیزی سے کسان پاکستان کو پیسہ لوٹائے گا اور کوئی علاقہ نہیں کر سکتا. جناب اب یہ آگے میرے پاس شیخ خرم اب مجھے یاد دلائیں گے کہ فیصل آباد میں کس طریقے سے جب نون کی حکومت تھی تو سریے کے بھاؤ ٹیکسٹائل کی ملیں بک رہی تھیں، اور آج کس طریقے سے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اسی فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل کے لیے. لیکن ایگریکلچر پہ واپس جاتے ہیں جی. 5 ہماری بڑی فصلیں کپاس کی، سندھ کے اندر خاص طور پہ پچھلے سال کھڑی فصل کے اوپر بارش ہوئی، اس میں کوئی سندھ کی حکومت کا قصور نہیں تھا، نقصان ہوا بہت زیادہ. باقی 4 فصلوں کے اندر ہوا کیا؟ یہ کسی تاریخ میں پاکستان کی آپ کو بہت دور جانا پڑے گا ڈھونڈنے کے لیے. گندم کی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی فصل، چاول کی پاکستان کی سب سے بڑی فصل تاریخ کی، مکئی کی پاکستان کی سب سے بڑی فصل تاریخ کی، اور گنے کی پاکستان کی دوسری سب سے بڑی فصل. 4 بڑی فصلیں، 7 قیمت مل رہی تھی. نتیجہ کیا نکلا؟ یہ ذرا غور سے سنیں اسپیکر صاحب. اور یہ جو سب کسان کی باتیں کرتے ہیں، یہ کیا دے کے گئے کسان کو اور عمران خان کیا کر رہا ہے کسان کے لیے، یہ غور سے سنیں. کیونکہ ان ایوانوں کے اندر اور شہروں کے اندر ٹی وی کے اینکر جو ہیں، سیاستدان میرے جیسے جو ہیں، وہ کسان کے ساتھ کم ان کا ٹائم گزرتا ہے. ٹی وی کے اینکر بھی جو ہیں وہ بھی شہروں والے ہوتے، اخباروں میں لکھنے والے بھی شہروں والے ہوتے. کسان کی بات کوئی نہیں کرتا. مسلم لیگ نون کی حکومت جب آئی تو ہماری فصلوں کا جو ٹوٹل جی این پی تھا، یعنی اس کے اندر جو ویلیو ایڈ کی گئی، جو کسان کو ملا، اس کے اندر 5 سال کے اندر اسپیکر صاحب 350 ارب روپے کا اضافہ ہوا. 350 ارب روپے کا 5 سال میں 70 ارب سالانہ اس میں بہتری آئی. ہم جو ہے نا وہ جعلی اعداد و شمار والے کام کرتے نہیں ہیں. تو جو آپ نے اچھا کام کیا، ہم آپ کو اعداد و شمار کے ساتھ، شاید آپ کو بھی حکومت نے آپ کو انعام بتایا